مسلم شریف کی حدیث پاک میں ایک بہت ہی پرکیف واقعہ ہے جس میں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور کی خدمت میں رہا کرتے تھے، اپنا وقت گزارتے تھے، علم دین سیکھتے، علم حاصل کرتے اور شریعت کی باتوں کو خوب سمجھنے کی کوشش کرتے۔ ایک مرتبہ شفقت میں میرے حضور نے جلیبیب سے کہا، اے جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ حضرت جلیبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے پاس زیادہ مال و دولت بھی نہیں ہے، ہمارا رنگ بھی سالونا ہے اور ہمارے جسم پر اچھے کپڑے بھی نہیں ہیں، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ دوسری مرتبہ پھر میرے حضور نے کہا تو حضرت جلیبیب نے یہی عرض کیا کہ مجھ غریب سے کون شادی کرے گا؟ ایک تو میرا رنگ سلونا ہے، میرا خاندان بھی چھوٹا ہے، میرے پاس زیادہ دولت بھی نہیں ہے، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ تیسری مرتبہ کہا تو پھر آپ نے یہی عرض کیا۔ میرے حضور فرماتے ہیں، فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کر دیں۔ حضرت جلیبیب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر پہنچے، گھر پر دستک دی، بیٹی کے والد دروازے پر آئے، حضرت جلیبیب کو دیکھا تو کہنے لگے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہیں کیا ضرورت پڑی جو یہاں تک چلے آئے؟ ایسے الفاظ استعمال کیے تو حضرت جلیبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے اور آپ کو سلام کہا ہے۔ اتنا سننا تھا، فوراً محبت امڑ پڑی، حضرت جلیبیب سے کہا آپ اندر تشریف لائیں، عزت کے ساتھ بیٹھیں، پھر ان کی خیر خواہی کی۔ حضرت جلیبیب انصاری فرماتے ہیں، مجھ سے حضور نے دوسری بات بھی کہی ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا حضور نے؟ حضور نے کہا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کر دیں۔ جب بیٹی کے والد نے یہ الفاظ سنے تو کہا کہ میں بیٹی کی والدہ سے مل آؤں؟ جیسی بات ہوگی ہم آپ کو آ کے بتاتے ہیں۔ بیٹی کے والد اندر داخل ہوئے، بیٹی کی والدہ سے ملاقات کی اور کہا کہ جو مہمان ہمارے گھر آئے ہیں یہ رشتہ لے کر آئے ہیں اپنی بیٹی کے لیے، اور اس رشتے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ جلیبیب کا رشتہ میری بیٹی سے ہو جائے۔ والدہ نے جب جلیبیب کو کہیں سے دیکھ لیا تو کہا کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ جلیبیب سے نہیں کر سکتے، ان کا خاندان چھوٹا ہے، ان کے پاس زیادہ مال و دولت بھی نہیں ہے، ان کا رنگ بھی سالونا ہے، ہم اپنی بیٹی کا رشتہ ان سے کیوں کر دیں؟ تو بیٹی ان باتوں کو سن رہی تھی،
اس نے خیال کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام کو بھیجا ہے اور اس میں راز ہے، اس میں ہمارے لیے بہتری ہے کہ حضور نے اس رشتے کو پسند کیا ہے۔ سورہ الاحزاب کی ایک آیت کریمہ کو اس نے غور و فکر کیا اور اپنے والدین کے سامنے اس آیت مقدسہ کو بتایا جس میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے امور میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ جب یہ گفتگو بیٹی کی زبان سے سنی تو والدین خاموش ہو گئے۔ والد باہر مہمان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ چلیے ہمارے ساتھ، ہم اس رشتے کے لیے تیار ہیں۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا اس رشتے کے لیے میری بیٹی تیار ہے اور وہ یہ رشتہ کرنا چاہتی ہے۔ جب یہ گفتگو والد کی زبان سے سنی تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ تعالی اس بیٹی کے حق میں تو رحمت کے دروازے کھول دے اور جو تمام مشقت اور پریشانی ہے اس سے دور فرما دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ رشتہ ہو جاتا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالی اس رشتے میں اتنی برکت رکھتا ہے، اتنی برکت رکھتا ہے کہ مدینہ شریف میں یہ خاندان اس بات کے لیے مشہور و معروف ہو گیا کہ جلیبیب کا خاندان خرچ کرنے میں سب سے آگے رہتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا مانتا ہے، آپ کے مطابق زندگی کو گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہی حال حضرت جلیبیب کا ہوا کہ اللہ پاک نے آپ کو خوب برکتیں عنایت فرمائی۔ اس کے آگے بھی واقعہ اور ہے، میں یہاں پر صرف اس لیے مکمل کر رہا ہوں کہ حضرت جلیبیب کا جس سے رشتہ ہوا انہوں نے میرے حضور کا کہنا مانا تو اللہ پاک نے آپ کو کتنی رحمتیں آپ پر نازل فرمائی کہ یہ خوش قسمت خاندان مدینہ شریف میں مشہور و معروف ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس خاندان پر خوب رحمتیں نازل فرمائی۔